السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ چیف جسٹس سمرتا بندیال آج رات 12 بجے ان کی مدت ملازمت یا ٹینیور ختم ہو جائے گا۔ لگ بھگ 20 مہینے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے منصب کے اوپر فائز رہے۔ ایک خطاب کیا انہوں نے، ہم اس کو آخری خطاب ہی کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے ملازمین اور افسران سے کیا، جس میں انہوں نے خود کو تشبیہ دی ایک ڈوبتے سورج کی طرح، اور کہا جی کہ جس طرح سے سورج ڈوبتا ہے بالکل میری مثال بھی ویسے ہی ہے۔ میں 8-9 سال تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہا، بہت اچھا وقت گزرا میرا۔ تو بہرحال یہ وہ ایک پوری کہانی اور ایک افسردگی بیان کی انہوں نے، دکھی۔ پہلے بھی ہم 1-2 دفعہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ کافی وہ دکھ میں ہیں جناب، وہ بڑا افسوس ہے ان کو۔ تو بہرحال اب اس کے اوپر کیا کمنٹ کیا جائے، اب وہ ویسے بھی جا رہے ہیں، لیکن کچھ ان کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں ہدف تنقید رہے اور اس کی کیا وجہ رہی۔ تو ان کی بنیادی جو کنٹروورشل ہونے کی جو وجہ یہ تھی کہ وہ جوڈیشری کو اندر سے یونائٹ نہیں کر سکے۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوئی انہوں نے پریکٹیکلی کچھ اقدامات نہیں کیے۔ بالخصوص بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کریں، نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ میں جج صاحبان کی تعیناتیوں کے حوالے سے یہ عدلیہ کے اندر سے یہ بات کی جاتی رہی کہ اس معاملے پہ کوئی اصول وضع ہونے چاہیے، سینئر ججز کو ہی سپریم کورٹ میں آنا چاہیے۔ بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے فیصلے انہوں نے دیے جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور پھر وہیں سے یہ رائے بنی کہ چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آرٹیکل 63(a) کا کیس سپریم کورٹ میں آیا، اس پہ جو فیصلہ دیا گیا، پھر اس پہ قانونی ماہرین نے یہ کہا کہ اس فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، دوبارہ تحریر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پنجاب الیکشنز کیس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نگران وزیر اعلیٰ کا سٹیٹس دے دیا گیا حمزہ شہباز کو، اور پھر الیکشنز ہوئے اور وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پورا پنجاب جو ہے وہ پلیٹ میں سجا کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو مختلف قانون سازیاں کی گئیں پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت میں، بالخصوص پریکٹس اینڈ پروسیجر، جس میں آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی گئی، اپنے ساتھ دیگر ججز کو بٹھایا جو ایک جیسا ویو رکھنے والے تھے، اور اس لاء کو سسپینڈ کر دیا، آج تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور وہ ویسا ہی اسی حالت میں رکھ کے واپس جا رہے ہیں۔ تو اس سے ایک چیز تو بالکل عیاں ہوتی ہے کہ کم از کم ان کو اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور اگر فیصلہ کیے بغیر اس طرح سے جا رہے ہیں تو پھر اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اس قانون سازی کو وقتی طور کے اوپر غیر مؤثر بنانا تھا، اور ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کو اوپر کوئی فیصلہ دے کر کوئی اصول طے کیا جائے۔ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز 2023 قانون آیا، جس میں آرٹیکل 184(3) کے تحت جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے فیصلہ دیا اور یہ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن قرار دیا اس کو، اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو اڑا دیا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، بالخصوص وکلاء کی جانب سے، کہ یہ دیرینہ مطالبہ رہا بہت وقت سے، کم از کم ایک دہائی سے 10 سالوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ آرٹیکل 184(3) جب سپریم کورٹ براہ راست اس کا استعمال کرتی ہے تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہوتا، اس لیے اس پہ اپیل کا حق ملنا چاہیے۔ پارلیمنٹ نے قانون بنایا، انہوں نے اس کو بھی غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے دیا۔ نیب ترامیم کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم مزید بات کریں تو کچھ چیزیں ایسی جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، بالخصوص یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ تحمل مزاج تھے یا تنقید کو برداشت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر ایک اس کے کاؤنٹر میں پھر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اس حوالے سے وہ ان کے اپنے اقدامات اس طرح سے تھے جس کی وجہ سے وہ ایک ویک یا کمزور چیف جسٹس تھے، اور یہ ایک کمزور چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کرٹیسزم کا کوئی جواب نہیں دے سکے، یہ کوئی ان کی خوبی نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد اگر ہم مزید ان کے ٹینیور کے اوپر بات کریں تو جس طرح سے جوڈیشری ڈیوائیڈ ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ باتیں ہوتی رہیں کہ اس پوری صورتحال میں جوڈیشری کو نہ صرف یونائٹ کرنے میں ناکام رہے بلکہ جو زیر سماعت کیسز ہیں، جو ایک مقدمات کا انبار ہم دیکھتے ہیں، جو ایک 56,000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، اس کو زیر سماعت کیسز کو کم کرنے کے حوالے سے کوئی جامعہ حکمت عملی نہیں اپنائی گئی، کوئی اصول نہیں واضح کیے گئے، کوئی کوشش نہیں کی گئی. تو اس کا جواب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ دے چکے ہیں کہ جناب ہم تو دیگر ایشوز میں ہمیں الجھایا گیا جس کی وجہ سے جو ہے ہم زیر سماعت کیسز کو کم نہیں کر سکے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اور نے الجھایا یا آپ خود الجھے. تو یہ تو آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواستیں آتی تھیں، ایک جیسے درخواست گزاران ہوتے تھے اور درخواستوں کو ٹیک اپ کیا جاتا تھا اور پھر کیسز کو چلایا جاتا تھا اور فیصلے دیے جاتے تھے. تو اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ اور دیگر مقدمات میں الجھانا جو ہے، یہ آپ الجھے کیوں؟ یہ تو آپ خود الجھے، اس پہ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. آپ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو آنے والی درخواستیں ہیں آپ ان کو نہ سنتے، آپ ان کے اوپر ہیئرنگ نہ کرتے، تو زیادہ فوکس عام آدمی کے کیسز کے اوپر ہوتا تو اس وقت صورتحال مختلف ہونی تھی. تو یہ وہ ایک بنیادی حقیقت ہے جس کو اب کی بار وہ نظریں چرا رہے ہیں یا اس کی ایک وضاحت تو دے رہے ہیں، لیکن یہ بڑی کمزور وضاحت سمجھی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے، یہ حقائق کے منافی ہے. اصل میں آرٹیکل 184(3) کا بہت زیادہ سپریم کورٹ نے استعمال کیا، گو کہ از خود نوٹس کا استعمال نہیں کیا، لیکن کچھ پٹیشنز سپریم کورٹ میں ضرور آئیں جس کو پھر انہوں نے انٹرٹین کیا. نیب کیس آپ دیکھ لیں، 15 مہینے تک کیس چلتا رہا، ایک طویل عرصے تک اس کی ہیئرنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد فیصلہ دیا گیا. اس فیصلے کے اوپر بھی اب یہ تنقید ہو رہی ہے جوڈیشری کے اندر سے کہ بینچ کمپوزیشن ہی درست نہیں تھی. جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے فل کورٹ نہیں بنایا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ڈیسائیڈ کیے بغیر آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ کوئی فیصلہ دیں گے تو وہ بے وقت ہو جائے گا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. تو ایگزیکٹلی یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیب قانون بھی شاید اب آنے والے دنوں میں جو فیصلہ ہوا ہے یہ تبدیل ہو جائے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے بھی کوئی اصول طے ہو جائے، دیگر چیزیں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوبارہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو ریورس کیا جاتا ہے یا تبدیل کیا جاتا ہے. لیکن اب تک کی مجموعی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ہسٹری میں ایک کمزور اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا منصف کے طور کے اوپر یاد رکھا جائے گا جو عدلیہ کے اندر اتحاد پیدا نہیں کر سکے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.